انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے جنگل میں چھوڑا۔ ماں کی نافرمانی کی سزا۔ ایک نوجوان کو حج کا شوق ہوا۔ اس کی ماں اس کو سفر کی اجازت نہ دیتی تھی، چنانچہ وہ بدون اجازت ہی کے حج کو چلا گیا۔ راستے میں چوروں نے اسے پکڑا اور سارا مال وغیرہ سب چھین لیا اور اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر وہی راستے پر چھوڑ دیا۔ ادھر بیت اللہ کے مؤذن کو خواب میں اشارہ غیبی ہوا کہ اٹھو اور فلاں جنگل میں جا کر فلاں جوان کی خبر لو کہ مجھ کو اس پر رحم آتا ہے۔ چنانچہ وہ مؤذن نیند سے بیدار ہوا، بتائے ہوئے جنگل کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ و پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اے شخص، یہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے والدین سے اجازت لیے بغیر راہ کعبہ میں قدم رکھا، اس لیے میرا حال یہ ہوا جو تیرے سامنے ہے۔ یہ سن کر اس مؤذن نے کہا کہ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب سے توبہ کرو۔ اس نے صدقے دل سے توبہ کی اور مؤذن سے درخواست کی کہ وہ مجھ کو میری ماں کے پاس پہنچا دے تاکہ اس کو راضی کروں۔ جس طرح یہ ایک بار حماقت کر کے اپنے سفر حج کو کوٹا کیا اور ہاتھ پاؤں سے محروم ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ دم آخری ایمان سے ہی محروم ہو جاؤں اور سفر آخرت کو کوٹا کر لوں۔ مؤذن یہ سن کر اس کو اٹھایا اور اس کے وقت طرف لے جا کر اس کے گھر کے سامنے اسے بٹھا دیا اور خود واپس ہو گیا۔ اس کی ماں اندر بیٹھی تھی۔ جوان نے سنا کہ وہ یوں دعا کر رہی تھی کہ الہی، میں نہیں جانتی کہ اس سفر میں میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیونکہ وہ بغیر میری اجازت کے چلا گیا ہے۔ اب تو اس کو مجھ تک پہنچا دے کہ میرا دل اس کے لیے بے قرار ہے۔ جوان بھی ماں کے ان کلمات کو سن کر بلبلا گیا اور اپنے کٹے ہاتھ سے دروازہ کٹکھٹایا۔ ماں اندر سے بولی کہ ارے یہ کون ہے جو بیوہ اور غمزدہ کے دروازے کو کٹکھٹا رہا ہے؟ پھر خیال کیا کہ شاید کوئی میرے مسافر بچے کی خبر ہی لایا ہو۔ یہ خیال کر کے اٹھ کر باہر آئی، دیکھا کہ ایک غریب فقیر سا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، اے مسافر، اگر تجھ کو روٹی کی ضرورت ہو تو میں روٹی دوں؟ اس نے کہا، میں روٹی کیسے لوں، میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اچھا ذرا آگے آ۔ کہا، آؤں کس طرح، میرے تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ اس غریب کی یہ بات سن کر بیوہ کو اس پر بہت ترس آیا، کہنے لگی، اے جوان، تیری آواز تو میرے بیٹے سے بہت ملتی جلتی ہے۔ چنانچہ وہ دوڑ کر چراغ لائی اور اس کے آگے پیچھے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ تیری ہی طرح میرا بھی ایک بچہ تھا جو میری اجازت کے بغیر حج کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ سفر میں اس کا کیا حال ہوا۔ ماں کے منہ سے ایک کلمات سن کر وہ جوان صبر نہ کر سکا اور پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، اے ماں، وہ بیٹا تیرا میں ہی ہوں، تیرے حق تلفی میں نے کی، اس کا یہ انجام ہوا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ایک ہائے کی اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو آسمان کی جانب منہ کیا اور دعا کی کہ اے الہی، تو نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی اور ادب دیا، لیکن پروردگار اس کو ہلاک نہ فرمانا اور ایمان کی سعادت سے اسے محروم نہ فرمانا۔ ذرا سوچئے، وہ نوجوان حج کے لیے جا رہا تھا لیکن بغیر اپنے والدین کی اجازت کے حج کو چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراض ہو کر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ جو بھی کہیں اسے مانے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب اور اجر کی نیت سے آگے شیئر کرتے جائیں، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس تک بھی یہ نیک بات پہنچے گی اور اس پر عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، یہ فری ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔